نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ سب کے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، جتنے کان سن رہے ہیں سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ ہم ترجمہ تفسیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سیکھیں گے۔ تو اپنے اپنے قرآن پاک کھول لیجئے، اور آیت شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے یہ کروں گی کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی ہوں گی جو ترجمہ تفسیر کئی بار پڑھ چکی ہوں گی، اساتذہ کرام بھی ہوں گی یقیناً، اور سننے والوں میں یقیناً بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو سنانے والے سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو براہ کرم بہت خوش دلی کے ساتھ اور بہت اچھی سوچ کے ساتھ جب بھی کبھی آپ کو لگے کہ کہیں پر کوئی غلطی ہے، میری غلطی ہے، تو ضرور اصلاح فرمائیے، بہت خوشی ہوگی، اور بہت دلی آپ کے لیے دعائیں انشاءاللہ آپ کے لیے ہوں گی کہ آپ نے ہماری اصلاح کر دی، کیونکہ میرا پہلی بار ہے یہ ترجمہ تفسیر، اور میں اپنے لیے اس کو زیادہ کر رہی ہوں کہ جب بھی کبھی پڑھوں تو میں اپنے لیے سن بھی سکوں، اور اپنی فیملی کے لیے بھی، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سکھانے میں میرے لیے بھی آسانی رہے، اور اس کے علاوہ جو میری بہت پیاری بہنیں ہیں، جو میری سہیلیاں ہیں، جن کی خواہش تھی کہ ترجمہ تفسیر وہ مجھ سے سننا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی، اور اسی طرح کچھ اور بھی لوگ جو ایک آیت چاہتے تھے کہ ایک آیت ہو، ہم آسانی سے ترجمہ پڑھ لیں، سن لیں اور سمجھ میں آ جائے، زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس وجہ سے یہ سب میں نے کیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سیکھ لیں اور ہمیں پڑھنا لکھنا سمجھنا آ جائے۔ باقی آپ میں سے جس بہن کو بھی کہیں پر اگر کوئی غلطی نظر آئے کسی بھی جگہ پر، چاہے وہ ترجمہ تفسیر میں ہے یا تجوید میں، تو آپ سب کو، جو بھی میری پیاری بہنیں ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، وہ بے شک میری استاد نہیں ہیں، بے شک میں نے ان کو دیکھا نہیں، انہوں نے مجھے پڑھایا نہیں سامنے بیٹھ کر، لیکن اگر وہ گروپ میں کوئی بھی استاد ہیں، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں لیکن وہ استاد ہیں، تو براہ کرم آپ ضرور اصلاح فرمائیے گا۔ یا میری کوئی بھی دینی بہن جو جاننے والی ہیں، ترجمہ تفسیر پڑھ چکی ہیں، بہت ساری باجیاں ہیں، جیسے نوشابہ باجی جان ہیں، عارفہ باجی جان ہیں، سعدیہ باجی جان ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سعدیہ عتیق باجی تو ویسے بھی ماشاءاللہ بہت اصلاح کرتی رہتی ہیں۔ تو ان کے علاوہ بھی اگر اور بہنیں ہیں جو سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں روشنی کا سفر پر یا گروپ میں ہیں، تو براہ کرم آپ ضرور اصلاح فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے ہماری، آیت نمبر 11، پہلے تجوید کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، لا نہ، تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، صلح سے ہے امن چاہنے والے، یعنی اصلاح کرنے والے ہیں۔ آئیے اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں
فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ ہماری آج کی آیت ہے، اس کا مفہوم تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں منافقوں کی ایک اور بدترین چال کو بتایا گیا ہے۔ قانون الہی کے علاوہ کسی اور غلط طریقے پر قائم رہنا اور اس کا پرچار کرنا کون سا کم جرم تھا کہ یہ منافق بدنظمی پیدا کرنے اور فساد پھیلانے میں بھی لگ گئے۔ پس پردہ سازشیں کرنا، دوست بن کر دشمنی کرنا ان کی عادت سی ہو گئی۔ منافقوں پر قلبی روگ یہاں تک غالب آ گیا کہ ان کو نیک اور بد میں تمیز ہی نہیں رہی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اپنے اس طریقے سے ملک میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کیا کہتے کہ بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، امن پھیلانے والے ہیں، بھلائی کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ وہ مفسد ہیں۔ وہ کون تھے؟ مفسد تھے، مفسد ہیں۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا فساد ہو سکتا ہے کہ ان کی منافقانہ روش سے کافر تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام میں کوئی خوبی نہیں، کہ یہ منافق اسلام میں داخل ہو کر بھی گناہوں میں مبتلا ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ورغلاتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتے۔ ان کی اس روش سے دوسروں کے دلوں سے بھی خوف مٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سچائی سے لوگوں میں آپس میں سلوک پیدا ہوتا ہے، سچائی سے سلوک پیدا ہوتا ہے، سچائی سے، جو دنیا میں اصلاح کا باعث بنتا ہے، اور منافقت سے دنیا کے انتظام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی کمزوری کو نہیں سمجھتا تو تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کا شعور اور اندرونی احساس ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم نے منافق نہیں بننا۔ منافق انسان بنتا نہیں ہے جان بوجھ کر، منافقت آ جاتی ہے، شیطان دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو میں نے، آپ نے، جتنے کان سن رہے ہیں، ہم سب نے دعا مانگنی ہے۔ کون سی؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ آمین۔ اگر عربی میں یہ دعا یاد نہ ہو تو اردو میں اپنی زبان میں، کسی بھی زبان میں، جو بھی آپ کی زبان ہے اس زبان میں مانگ لیجئے۔ دعا تو دعا ہے، ہر زبان میں اللہ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اور بدخلقی سے اللہ پاک ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں امن پسند بنا دے، اصلاح کرنے والا بنا دے، ہمیں مفسد نہ بنائے، اور مفسدوں کی چالوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بس آج کی یہی چھوٹی سی ایک آیت ہے، لیکن بہت بڑا سبق ہے۔ منافقوں کی مفسدانہ چالیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان چالوں سے ہم سیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم میں تو یہ چالیں کہیں نہیں ہیں، کہیں ہم تو منافق نہیں ہیں۔ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں کہ ہاں آیت پڑھتے پڑھتے خیال آئے کہ وہ دیکھو وہ فلاں بندہ ہے نا، وہ بھی منافق ہے، یا گھر کے لوگوں کو منافق نہ سوچنا سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ کیا کریں، خود اپنے اندر ہم نے دیکھنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم لوگوں کی اصلاح بعد میں، پہلے اپنی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری بھی کیا، ہم کیا خود کریں گے، ہم نے تو صرف دعا مانگنی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ ہم نے تو دعا پہلے مانگنی ہے، پھر کوشش کرنی ہے۔ اصل میں تو انسان کو ہدایت دینے والا، نیک بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو پہلے دعا کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ ہم سب مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، اور ہم سب کو منافقت سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح آپ خود بھی پڑھا کیجئے، دوسروں کو بھی بتایا کیجئے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔